ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور ان کا علم اسے احاطہ نہیں کر سکتا۔ یعنی لوگوں کے آگے سے مراد آخرت کے احوال اور لوگوں کے پیچھے سے مراد دنیا کے احوال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بھی سب معلوم ہے جو آخرت میں ان کے اعمال کی جزا ان کو ملے گی۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، اور یہ کہ قیامت کب آئے گی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ بندے نہیں جانتے کہ ان کے آگے کیا پیش ہونے والا ہے اور وہ اپنے پیچھے کیا اعمال چھوڑ آئے ہیں۔ بندے اللہ تعالیٰ کے علم کا کبھی بھی احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اور پھر فرمایا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا۔ زندہ قائم رکھنے والے کے سامنے تمام منہ جھک جائیں گے، اور بے شک گھاٹے میں رہا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا۔ اور جو مومن ہو کر نیک عمل کرتا ہے تو وہ نہ زیادتی کا خوف کرے گا اور نہ کمی کا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کے سر جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنے چہرے اور پیشانی کو وہ اللہ کے حضور رکھتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو یہ ذکر ہوا کہ للحی القیوم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نام ہے۔ قیوم کے تین معنی آتے ہیں۔ قیوم کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو مخلوق کی تدبیر کرنے کے ساتھ قائم ہو، اور قیوم کا دوسرا معنی یہ ہے جو انسان کے ہر کسب پر قائم ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جو ازلی ابدی سرمدی ہو، اس کو کبھی فنا نہ ہو۔ اب یہ جو قیوم اللہ کا نام ہے، اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم وہ ہے کہ جب اس کو پکارا جائے تو وہ جواب دے، یعنی قبول فرما لے، اور وہ قرآن مجید کی 3 صورتوں میں ہے اسم اعظم، سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں اور سورہ طٰہٰ میں۔ یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ 3 صورتوں کے اندر اللہ کا اسم اعظم ہے، اور ان تینوں صورتوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مشترک ہے وہ الحی القیوم ہے۔ یعنی تینوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام آیا ہے الحی القیوم۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ الحی القیوم یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اور بندہ جب اس نام کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکار کا جواب دیتا ہے، اسے قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے یا حی یا قیوم کا وظیفہ اپنے اندر بڑا اثر رکھتا ہے۔ اور بدر کے میدان میں جب کفار کا لشکر بڑی سختی کے ساتھ میں مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا تھا، اور مسلمان ہر اعتبار سے تعداد میں اور مال میں، سواری میں، ہتھیار میں، سب میں جب کم تھے اور بڑے کمزور تھے بظاہر، تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے عریش میں، اپنے خیمہ مبارک کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں جب بھی گیا تو میں نے دیکھا کہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم پڑھ رہے ہیں۔ پھر اللہ نے اپنی مدد بھیج کر کے مسلمانوں کو بدر کے میدان کے اندر فتح عطا فرمائی تھی۔ تو یا حی یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، اور ایسا وظیفہ ہے کہ جب اللہ کو اس نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی فریاد کو پورا فرماتا ہے۔
اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو اس کو قبول فرمائے، وہ اسم اعظم یہ ہے، قل اللہم مالک الملک، یہ آیت کریمہ پڑھی آپ نے۔ اور حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس میں جو اللہ کے نام بیان کیے گئے وہی اسم اعظم ہے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا اسم اعظم وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول ہو، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرے، اور وہ اسم اعظم وہی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان چند روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ تو چند روایتیں ہیں ورنہ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ الگ الگ روایتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ سب اللہ کے اسم اعظم میں سے ہوں، اور ان میں سے جن کے ساتھ بھی اللہ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، لیکن الحی القیوم یہ بڑا اثر اپنے اندر رکھتا ہے جو اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا گیا۔ اور آگے جو یہ فرمایا کہ جو مومن ہو کر نیک عمل کرے گا، اچھا فرمایا کہ بے شک گھاٹے میں رہا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا، یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ جو شخص گناہ کبیرہ کرے اور اس پر توبہ نہ کرے، یا اسی طرح وہ گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے معافی نہ ہو، تو پھر یہ شخص قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھا کر کے لائے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف نہیں کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہا تو پھر وہ محروم رہ جائے گا وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کرم کر دے، میرے آقا علیہ السلام یا شفاعت کر دے، تب پھر اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے جو آیتیں گزری ہیں ان میں قیامت کے دن کافروں کی حالت بیان کی تھی، اب یہاں پر اس بندہ مومن کے بارے میں بیان کیا گیا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا میدان قیامت کے اندر انعام و اکرام ہوگا۔ اور یہ جو ذکر کیا گیا کہ مومن کی نیکیوں میں کمی نہیں کی جائے گی اور اس کی برائیوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جیسا کیا ہے ویسا ہی اس کے سامنے آئے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال صالحہ کو پابندی سے کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ قیامت میں ہر شخص اپنے اعمال کا پھل پائے گا، اور سب سے افضل عمل ہے فرض کو ادا کرنا اور حرام کاموں سے بچنا۔ ساری کائنات میں سب سے بہتر اگر عمل دیکھا جائے تو یہی ہے، فرائض پہ پابندی کی جائے اور حرام کاموں سے بچا جائے۔ سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم سے کہا تھا کہ مجھے نصیحت کرو، لیکن نصیحت بڑی مختصر کرنا، لمبی چوڑی نصیحت مت کرنا۔ تو حضرت ابو حازم نے فرمایا، اے سلیمان بن عبد الملک، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک جانو اور ان چیزوں سے بچتے رہو جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور یہ تصور کرو کہ ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرتے رہو، اور ہر وقت ان کی ادائیگی کے لیے کمر بستہ رہو، تیار رہو۔ یہ سب سے پیاری نصیحت ہے، اور صحیح بات ہے کہ بندہ اگر اللہ کے فرائض پر عمل کرے اور حرام کاموں سے بچتا رہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے فرمایا، مشائخ اعظام نے فرمایا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ نفلی عبادت تو خوب کرتا ہے لیکن فرائض کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، اور عام لوگوں کو آپ دیکھیں وہ نفل کام خوب کر لیں گے، ان کو نفل کام کے لیے کہہ دو، نیاز کے لیے کہہ دو، یا اور کسی جو ہے وہ شب برات میں یہ نوافل پڑھنے ہیں اور فلاں جاگنے کی رات آئے گی تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تو خوب وظیفہ پڑھ لیں گے، لیکن جب نماز اور دیگر فرائض کی پابندی کی بات آتی ہے تو وہ کوتاہی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان نے ان کو پھنسا دیا ہے۔ اور صوفیاء کرام نے فرمایا کہ جو شخص اوراد و وظائف اور نوافل پڑھتے ہیں اور سخت عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں لیکن فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ پائیں گے وہ لوگ، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے فرائض کی پابندی اور حرام کاموں سے بچنا۔ حضرت ابو محمد مرتعش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے شرعی اصول کی پابندی اور تصوف کے قانون
کے مطابق بہت سارے حج کیے، میں نے بہت سارے حج کیے۔ ایک دن میری ماں نے رات کے وقت میں مجھ سے پانی مانگا، تو رات کے وقت میں اٹھنا مجھ کو تھوڑا بھاری پڑا، کچھ ناگوار گزرا۔ تو اس وقت میری سمجھ میں آیا کہ میں نے جتنے حج کیے ہیں ان کے اندر خلوص نہیں تھا، اس لیے کہ ان میں میرے نفس کی شرارت کی ملاوٹ تھی، کیونکہ اگر ایسی خرابی میرے اندر نہیں ہوتی تو آج پانی پلانے کے لیے میری طبیعت کے اندر ناگواری نہیں ہوتی۔ تو اتنے مشکل حج کے ارکان میں نے ادا کر لیے، مجھے ناگواری نہیں ہوئی، اور ماں کو اٹھ کر کے پانی پلانے میں مجھے تھوڑی ناگواری ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر میرے حج میں خلوص نہیں تھا، اور میرا نفس جو ہے وہ مجھے وہاں پر اپنے حظ کے لیے لے کر کے گیا۔ حالانکہ حقیقت کے اندر صحیح معنوں میں آج اگر میرے دل کے اندر خلوص ہوتا تو مجھے ماں کو پانی پلانے میں کسی طرح کی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ نیک اعمال سے بندہ صرف عبادت گزار بنتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ کی معرفت پانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، خدا کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے کسی اللہ کے نیک ولی کا دامن جو ہے وہ ہاتھ میں ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ورنہ نفس کیا کرتا ہے، بڑی جو ہے وہ نوافل کی جو عبادتیں رہتی ہیں ان کو بڑا بنا کر کے پیش کر دیتا ہے، اور فرائض کے اندر کوتاہی کروا دیتا ہے۔ اور نفس کا معاملہ اور شیطان کا معاملہ تو بڑا گمبھیر اور بڑا مشکل ہے ہی۔ وہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی بندہ عبادت سے نہیں رکتا ہے تو اس کو خوب عبادت کرائیں گے، خوب عبادت کرائیں گے، اور جب عبادت کرانے کے بعد میں جب لوگوں کے درمیان اس کو لے کر کے جائیں گے تو پھر اس کے دل میں یہ خیال پیدا کریں گے تم تو بڑے نیک ہو، یہ سامنے والا تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، یہ فلاں تو جو ہے وہ عبادت بھی بہت کم کرتا ہے، یہ تو تلاوت بھی بہت کم کرتا ہے، یہ تو یعنی یہ کم کرتا ہے، وہ کم کرتا ہے، اس سے سوچ کر کے دل کے اندر خود اس کو بڑا بنا کر کے اس کو پیش کریں گے، اور پھر وہ یہ سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ یہ کم کرتا ہے، وہ کم کرتا ہے، کے چکر میں اس کے سارے اعمال خود ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ جو راستے کے خطرات کو جاننے والا بڑا کامل پیر ہوتا ہے، وہ سمجھاتا ہے کہ تم 2 ہی رکعت پڑھو، لیکن ان خطرات کو سمجھو، شیطان کس راستے سے تم کو بہکا کر کے لے جانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد میں آنے والی آیات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور ایسے ہی ہم نے عربی قرآن نازل کیا، اس میں کئی طرح کی وعیدیں بیان کی تاکہ وہ ڈریں یا ان کے لیے کوئی سمجھ پیدا کرے۔ یعنی قرآن مقدس کی 2 صفتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی، ایک تو یہ عربی زبان میں ہے اس لیے تاکہ عرب کے لوگ اس کو سمجھیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، خالق کا کلام ہے، اور دوسری اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کئی طرح کی سزاؤں کا ذکر ہے تاکہ بندہ ان سزاؤں کو پڑھ کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرے اور ان کاموں کو نہ کرے جن پر اللہ نے سزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وعید فرمائی ہے، اور فرائض و واجبات کو پابندی کے ساتھ میں ادا کرتا رہے۔